یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 تا 33 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑی خطا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے منع کیا ہے مگر یہ کہ حق پر، اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو اس پر حق، سو حد سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں، اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ سابقہ آیات میں انسانی حقوق کے متعلق ہدایات کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس حوالے سے مذکورہ آیات کے اندر یہ چھٹا حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت تھی، اس کی اصلاح کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا گیا کہ جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگ ابتدائی ولادت کے وقت ہی اولاد اور خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور یہ رزق کا معاملہ خالص اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے، اور انہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے بطور تمہاری اولاد کے، انہیں بھی وہی دیتا ہے، اور تم اس فکر کے اندر کیوں پڑ گئے کہ ان کا بار اور بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، اور پھر ان کو قتل کر کے قتل کے تم مجرم بن جاتے ہو۔ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے اولاد کے رزق کو مقدم فرمایا، یعنی ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ اس طرف ارشاد فرما دیا کہ ہم پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت میں اور دوسرے غریبوں اور ضعیفوں کی امداد اور مدد کرتا ہے، تو اس کو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکے اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے ضعیف و کمزور طبقہ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ
کہ ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا گیا کہ اس غرض کی وجہ سے، اس مقصد کی وجہ سے کہ بار ان کا ہمارے اوپر نہ پڑے اور ہم ان کی کفالت سے بری و ذمہ رہیں، اولاد کو قتل کر دینا بڑا بھاری گناہ فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت میں یہ حکم اس حوالے سے 7واں ہے، زنا کی حرمت سے متعلق، جس کے حرام ہونے کی 2 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بے حیائی ہے، اور جب انسان کے اندر حیا ہی نہ رہے تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے اور انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے، پھر اس کے لیے کسی بھلے اور برے کی تمیز کرنا باقی نہیں رہتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم سے حیا ہی جاتی رہے تو پھر تمہارے لیے کسی برائی میں کوئی رکاوٹ نہیں، پھر تم جو چاہے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا، اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ یہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اس کے برے نتائج بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فتنے، چوری، قتل، ڈاکہ جتنی کثرت سے آج دنیا میں بڑھ گئے ہیں، اگر حالات کی تحقیق کی جائے اور اس کی بنیاد کی طرف جایا جائے تو زیادہ سے زیادہ واقعات کا تعلق کسی مرد اور عورت سے نکلتا ہے جو اس جرم کے مرتکب ہوئے ہوتے ہیں۔ اس جرم کا تعلق اگرچہ بلا واسطہ حقوق العباد سے نہیں، مگر چونکہ اس جگہ پر حقوق العباد کے معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی لیے اس کو بھی ذکر کر دیا گیا کہ یہ جرم بہت سے ایسے جرائم کو ساتھ لاتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے جرائم کی نسبت اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ایک جرم اپنے اندر بہت سارے جرائم کو سموئے ہوئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمین شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتے ہیں، اور جہنم ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو نکلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہو جائیں گے، اور آگ کا عذاب اور رسوائی کا عذاب ان کے لیے الگ ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں 8واں حکم ہے جو قتل ناحق سے متعلق ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ اس کا جرم عظیم ہونا دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب کے اندر مسلم رکھا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کی تباہی سے اللہ کے نزدیک اس سے ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 7 آسمان اور زمین کے باشندوں سے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جس کسی شخص نے کسی مسلمان کے قتل کے معاملے میں قاتل کی امداد ایک کلمہ سے بھی کی تو میدان حشر میں وہ اللہ کے سامنے اس صورت میں پیش ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک گناہ کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا اور جس نے جان بوجھ کر قصداً کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، اس کی بخشش اور اس کی معافی نہیں ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ فلا یسرف فی القتل، یعنی قتل کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ اسلامی قانون میں ایک خاص ہدایت اس حوالے سے ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں، بلکہ اپنا بدلہ لینے میں بھی انصاف کی رعایت کرنا لازم ہے۔ جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ اپنے مقتول کے انتقام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو قانون شریعت اس کے حق میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو
یہ مدد دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بدلہ عدل اور انصاف کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لے لے، اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کر گیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے ظالم ہو جائے گا، اور ظالم اس کا مظلوم بن جائے گا، اور معاملہ برعکس ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قانون اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے فریق کی مدد کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے گا۔ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جب شرعی قصاص لیا جائے تو حد سے آگے نہ بڑھا جائے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ قاتل کے کسی اور رشتہ دار کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کے ساتھ ساتھ اس کے اور رشتہ داروں وغیرہ کو بھی جوش انتقام میں قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی ممانعت ہے، اگر اس طرح کی صورت ہو تو یہ بھی ایک ظلم کے اندر شمار ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قتل ناحق کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، سوا 3 صورتوں کے۔ یعنی قتل حق جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں قتل ناحق کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو، قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے۔ تیسرا، وہ شخص جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قتل ہوں گے وہ قتل ناحق کی تعریف کے اندر شمار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔